السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں وعلیکم راؤ انڈیا السلام۔ گیس سے بات کر رہا ہوں، امتیاز احمد۔ امتیاز صاحب، اچھا سر، یہ آپ کے کلپ میں نے دیکھا ہے تو اس میں رفع الیدین کے حوالے سے آپ نے ویڈیو ریکارڈ کی ہوئی ہے، تو کائنڈلی اس حوالے سے آپ کچھ میری رہنمائی کر سکتے ہیں؟ ہاں میں کوشش کروں گا جب آپ سوال کریں گے تو بالکل بے شک۔ سر سوال یہ ہے کہ جو لوگ رفع الیدین نہیں کرتے ان کی نماز ہو جاتی ہے یا نہیں؟ قد افلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون۔ اور یہ بھی جان لیجئے کہ نماز میں رفع یدین 4 مقامات پر کرنا سنت سے ثابت ہے۔ نمبر 1 تکبیر تحریمہ کے وقت، نمبر 2 رکوع میں جاتے وقت، نمبر 3 رکوع سے سر اٹھاتے وقت، اور نمبر 4 تیسری رکعت کی ابتدا میں یعنی تشہد سے کھڑے ہو کر۔ پھر اپنے دائیں ہاتھ سے بائیں ہاتھ کی کلائی پکڑ کر دونوں ہاتھ سینے پر باندھ لینے چاہیے۔ آج تک جن لوگوں نے جو ہے نا بغیر رفع یدین کی نماز پڑھی ہے، ہاں، تو کیا ان کے لیے کیا حکم ہے کہ وہ بغیر بغیر رفع دین کے؟ اب دیکھیے، رفع دین نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، اور جو نماز میں رفع دین نہیں کرتا، میں اس کی تفصیل سے آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ اس کی نماز نہیں ہوتی۔ خاص طور پر اگر وہ نماز کے ابتدا میں رفع دین نہیں کرتا تو اس کی نماز جمہور اہل علم کے درمیان اہل علم کا یہ موقف ہے کہ رفع دین نماز کے آغاز میں کرنا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، اور یہ واجبات میں سے آپ علیہ السلام جب نماز کا آغاز کرتے تو آپ ہاتھوں کو اٹھاتے ہیں، عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں، تو یہ واجب ہے آپ کے اوپر۔ اگر کوئی یہ کہتا ہے کہ رفع دین نہ کرنے سے نماز ہو جاتی ہے تو اس کے پوچھنا چاہیے کہ بھئی اللہ تعالیٰ نے آپ کو کہا، یہ کیسے خبر دے دی کہ رفع دین نہ کرنے سے نماز ہو جاتی ہے؟ 2 چیزیں آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہتا ہوں۔ ایک تو یہ کہ وہ شخص جو یہ چاہتا ہو کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر نماز ادا کرے تو اسے رفع دین کرنا چاہیے، کیونکہ رفع دین کی احادیث صحیح بخاری اور مسلم اور احادیث کی تمام کتابوں میں موجود ہیں۔ دوسری بات یہ کہ کسی بھی عمل کی قبولیت کی بنیادی شرطیں 2 ہیں۔ ایک، عمل اللہ کے لیے کیا جائے، خالص اللہ کے لیے عمل کیا جائے، اور دوسرا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق کیا جائے۔ اب کوئی نماز پڑھتا ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق نہیں پڑھتا، اور وہ یہ تصور رکھتا ہے کہ اس کی نماز قابل قبول ہے، تو فیصلہ آپ کر لیجئے کہ آیا ایک آدمی جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق نماز نہیں پڑھتا، اس کی نماز کیسے قابل قبول ہو سکتی ہے؟ میں تو یہ کہتا ہوں کہ اگر کسی نے رفع دین کیا بھی ہے تب بھی اس کو اجر ملے گا، لیکن ہاں، یہ رفع دین کرنے والا دوسرے رفع دین نہ کرنے والے سے افضل اس لیے ہے کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر عمل پیرا ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح احادیث پر عمل کر رہا ہے، اور اس بات کو یہ کہا جا سکتا ہے کہ اس کی نماز انشاءاللہ تعالی اللہ کے یہاں مقبول ہے۔ یہ تو ہم دعویٰ بھی نہیں کر سکتے کہ کس کی نماز قبول ہو رہی ہے، کس کی نہیں قبول ہو رہی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایک صحابی آتے ہیں اور وہ آ کر تیزی سے نماز پڑھتے ہیں۔ اب صحابی کا نماز پڑھنا، تیزی سے نماز پڑھنا، کم از کم اتنا تو ہوگا کہ ہم سے تو بہتر نماز ہوگی اس صحابی کی، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے معیار پر وہ پوری نہیں اتری۔ آپ علیہ السلام نے حدیث میں موجود ہے، اس صحابی کو فرمایا ارجع فصلی فإنک لم تصلی، ارجع، جاؤ لوٹو، تمہاری نماز نہیں ہوئی۔ 3 مرتبہ آپ علیہ السلام اس سے نماز پڑھواتے ہیں، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے نا، صلو کما رأیتمونی اصلی، اس طریقے سے نماز پڑھو جیسے مجھے نماز پڑھتا ہوا دیکھتے ہو۔ جب آپ علیہ السلام کی اوتھنٹک احادیث آپ نے دیکھ لی ہے کہ آپ علیہ السلام نماز میں رفع دین کیا کرتے تھے، تو میرے بھائی رفع دین کر لیں۔ رفع دین کیسے کیا جاتا ہے؟ جب آپ اللہ اکبر تکبیر تحریمہ کے وقت آپ نے ہاتھ باندھ لیا، پھر اس کے بعد آپ ثنا پڑھتے ہیں، پھر اس کے بعد سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں، اور اگر اکیلے نماز ادا کر رہے ہیں تو پھر اس کے بعد کچھ سورت بھی ملاتے ہیں، اور پہلی رکعت میں رکوع میں جاتے وقت آپ اللہ اکبر کہتے ہوئے رفع دین کرتے ہوئے رکوع میں جاتے ہیں، پھر رکوع سے اٹھاتے ہوئے سمع اللہ لمن حمدہ ربنا ولک الحمد، ایسے آپ نے کیا۔ یہ بھی رفع دین نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے صحیح بخاری اور مسلم میں ثابت ہے۔ پھر آپ سجدے میں گئے اور سجدے کی پہلی رکعت اسی طریقے سے مکمل کر لی، دوسری آپ نے اسی طریقے سے مکمل کر لی۔ اب دوسری میں تشہد کے
بعد آپ نے تحیات پڑھی اور پھر آپ کھڑے ہوتے ہیں اللہ اکبر تیسری رکعت کے لیے، تب بھی آپ کو رفع دین کرنا ہے۔ اور ایک دیوبندی بھائی نے بڑی تمہید باندھی کہ جناب آپ مجھے یہ بتائیے کہ ہم کون سی حدیثوں پر عمل نہیں کرتے، اور میں نے ان کو بتایا کہ یہ حدیث ہے جس پر آپ عمل نہیں کرتے، جو صحیح بخاری اور مسلم میں موجود ہے۔ تو انہوں نے بجائے اس کے کہ اس بات کو تسلیم کرتے، مجھے کہنے لگے آپ بھی تو فلانی حدیث پر عمل نہیں کرتے۔ تو یہ میری سمجھ میں نہیں آیا کہ انہوں نے مجھے تیار کیا کہ آپ میرے سوال کا جواب دیجئے۔ میں نے جواب دیا تو اس جواب کو ریجیکٹ کرتے ہوئے ایک اور سوال داغ دیا۔ تو بہرحال ان کا اپنا طریقہ تھا۔ میں نے اس ویڈیو کو ریکارڈ کیا ہے، دارالعلوم دیوبند سے انہوں نے مجھے کال کی تھی، اور مجھے انشاءاللہ اگر کوشش ہوئی یا مجھے موقع ملا تو اس ویڈیو کو میں نشر بھی کروں گا۔ بہرحال تو اس طریقے سے جب آپ تیسری رکعت میں کھڑے ہوں، اور انہوں نے یہ بھی کہا کہ تیسری رکعت میں کھڑے ہونے کی تو رفع دین کی حدیث سے موجود نہیں ہے، حضرت کہ ابن عمر کی حدیث سے بخاری کے اندر موجود ہے۔ میں نے ان کو چونکہ میں انٹرپٹ کرنا نہیں چاہ رہا تھا، اس لیے میں وہ حدیث اخیر میں نے پیش کری۔ بہرحال تیسری رکعت میں بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم رفع دین کیا کرتے تھے، تو اور پھر چوتھی رکعت میں بھی جیسے آپ نے پہلی میں کری ویسے ہی رفع دین کریں۔ اس طریقے سے آپ کی نماز انشاءاللہ تعالیٰ اس خوبصورتی کے ساتھ ہوگی جو کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کیا کرتے تھے، جنہیں امام بخاری اور امام مسلم نے اپنی کتابوں میں نقل کیا ہے، جسے امام ترمذی نے صحیح حدیث قرار دیا ہے۔ اور جو حدیث رفع دین نہ کرنے کی ہے نا، وہ تو تمام اہل علم نے اس بات پر ان کا اجماع ہے۔ امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ خود یہ فرماتے ہیں کہ عبداللہ بن مبارک یہ کہتے ہیں کہ امام وہ جو ترمذی رفع دین نہ کرنے کی جو حدیث ہے، لم یثبت عن نبی صلی اللہ علیہ وسلم، وہ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہی نہیں ہے۔ خلاصہ کلام یہ ہوا کہ ہمیں اصولی طور پر رفع دین کرنا چاہیے، اور اگر آپ رفع دین نہیں کرتے تو میں نہیں سمجھتا کہ اگر کوئی رفع دین نہ کرے تو اس کی تو وہ جو تکبیر تحریمہ کی رفع دین ہے، اچھا یہ رفع دین کرتے ہیں، میں بتاؤں آپ کو وطر میں کرتے ہیں۔ اب وطر میں جو رفع دین کرنا ہے وہ کسی صحیح حدیث سے ثابت نہیں ہے۔ شیخ ابن باز رحمۃ اللہ علیہ مفتی مملکت سعودی عرب یہ کہہ رہے ہیں کہ تیسری رکعت میں وطر کی ایسے رفع دین کر کے نیت ماننا یہ بدعت ہے۔ اب اس کو ہمارے بھائی لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ رفع دین ہے، اور ہم نے تھوڑا سا نماز کے اندر تبدیلی لے آئے ہیں، اس لیے کہ یہ رفع دین ہم نے کر لیا ہے۔ حالانکہ مغرب کی طرح تشبیہ سے جو نماز پڑھی جاتی ہے وہ ویسے بھی درست نہیں ہے۔ آپ کو اگر وطر ہی پڑھنی ہے تو 2 رکعت پڑھیں، سلام پھیر لیں، پھر 1 رکعت پڑھیں، اور اگر 3 رکعت وطر پڑھنی ہے تو 1 پڑھیں، 2 پڑھیں اور 3 پڑھیں۔ یہ تمام ویڈیو آپ 5 رکعت بھی آپ پڑھ سکتے ہیں، میری وطر کی ویڈیو ہے وہ آپ دیکھ لیجئے، اس ویڈیو کے اخیر میں آپ کو انشاءاللہ تعالی مل جائے گی۔ تو خلاصہ کلام یہ ہوا میرے عزیز میرے دوست، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، اور عمل کی قبولیت کی 2 شرطیں اہم ہیں۔ ایک تو یہ کہ ایک عمل خاص للہیت پر مبنی ہو، آپ کا عمل للہیت پر مبنی ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق نہیں ہے، وہ قابل قبول نہیں ہے۔ ایک عمل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق ہے، آپ رفع دین بھی کر رہے ہیں لیکن آپ اللہ کے لیے عمل نہیں کر رہے، وہ بھی قابل قبول نہیں ہے۔ اپنا خیال رکھیں، اپنے اعمال کو ضائع نہ کریں اور خوش رہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ کا بھائی محمد عاقل جدہ سے، مملکت سعودی عرب۔ نماز کا ذکر متعدد مقامات پر بیان کیا گیا ہے، اور اس کی وقت پر ادائیگی کے بارے میں خاصی تنبیہ بیان کی گئی ہے، کیونکہ بہت سے لوگ ایسے ہوں گے جنہیں جہنم میں نماز کی ادائیگی نہ کرنے کی وجہ سے ڈال دیا جائے گا۔ ما سلككم في سقر قالوا لم نك من المصلين